السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دی لاہور گیرزن جونیئر اینڈ ڈبر اسکول میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو چیپٹر پڑھنا ہے پاک اسٹڈی کا، جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، وہ ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، یعنی دا موومنٹ آف پاکستان اینڈ ایمرجنس آف پاکستان۔ آج ہم اس چیپٹر میں جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے شملہ وفد۔ آج ہم نے شملہ وفد کے بارے میں پڑھنا ہے، جو کہ 1906 میں جو تھا یہ ہوا تھا، یعنی شملہ ڈپٹیشنز 1906۔ اس شملہ وفد کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تقسیم بنگال جب ہوئی تھی، یعنی بنگال کی جو تقسیم ہوئی تھی، اس میں ہندوؤں کا رویہ اور جو تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ جو شملہ وفد میں سیاسی مسلمانوں کے جو سیاسی وفد کی قیادت کی تھی وہ سر آغا خان نے کی تھی۔ 1 اکتوبر 1906 کو یہ وفد جو تھا، یہ پولیٹیکل ڈیلیگیشن جو تھا، یہ جو تھا وائسرائے ہند سے ملا تھا، یعنی وائسرائے آف انڈیا سے یہ ملا تھا۔ اس وقت کے جو وائسرائے انڈیا تھے، یعنی وائسرائے جو ہند تھے، وہ لارڈ منٹو تھے۔ ان کی ملاقات جو تھی وہ شملہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ وائسرائے ہند، اگر ہمارے پاس MCQs یہاں کوشچن آتا ہے کہ 1906 میں وائسرائے ہند کون تھے، تو وہ لارڈ منٹو مارلے تھے۔ لارڈ منٹو مارلے سے سر آغا خان کی قیادت میں یہ جو وفد ملا تھا، ان کی ملاقات شملہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ سب سے اہم مسئلہ جو اس وفد میں کہا گیا وہ مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب تھا، یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ جو تھی وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ تھی۔ مسلمانوں کے لیے، مسلمس کے لیے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت شملہ وفد میں وائسرائے نے جو تھا اس کا ایک مثبت جواب دیا، یعنی پازیٹیو رسپانس ملا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد جو تھے مسلمانوں کو نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت کا جو تھی شدت بہت محسوس کی، اور اسی شدت کی وجہ سے اسی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام جو تھا وہ عمل میں آیا۔ مسلمانوں کے جو جداگانہ انتخابات کا مطالبہ یہاں پہ کیا گیا تھا، وہ 1909 میں 1909 میں جو تھا یہ حق تسلیم کر لیا گیا۔ رائٹ آف دا سیپریٹ الیکٹوریٹ آف مسلمس آر ایکسیپٹیڈ ان 1909۔ آگے ہم پڑھیں گے مسلم لیگ کا قیام۔ مسلم لیگ کا قیام جو تھا وہ 1906 میں ہوا۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی۔ مسلم لیگ جو تھی 30 دسمبر، اگر ہم دیکھیں کہ کب اسٹیبلش ہوئی مسلم لیگ، تو اسٹیبلش جو ہوئی تھی وہ 30 دسمبر 1906 کو ہوئی تھی، یعنی 30 دسمبر 1906 کو جو مقام تھا وہ ڈھاکہ تھا۔ ڈھاکہ میں یہ جو تھی مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت جو تھی وہ قیام عمل میں آئی تھی۔ اس کے قیام کے جو اہم محرکات جو تھے، وہ فیکٹرز جو تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ جماعت جو تھی وہ قائم ہوئی، وہ تھی تقسیم بنگال، یعنی پارٹیشن آف بنگال، اور ہندوؤں کا رد عمل، ریئیکشنز آف ہندوز جو تھے، وہ سب سے اہم فیکٹر تھا، محرک تھا مسلم لیگ کے قیام کا۔ اس کے بعد انگریزوں کا رویہ، جنہوں نے برٹش ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی مسلم لیگ عمل میں آئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا احساس محرومی تھا، یعنی سینس آف ڈپریویشنز تھا۔ مسلمانوں کو سیاسی طور پر اگنور کیا گیا تھا، یعنی نظر انداز کر دیا گیا، پولیٹیکلی مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا گیا، پولیٹیکلی اگنور کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے بھی جو تھی مسلم لیگ عمل میں آئی تھی۔ مسلم لیگ کے عمل میں آتے ہی، یعنی مسلم لیگ قائم ہوتے ہی، جو تمام بر صغیر کے مسلمان جو اس وقت ہندو اور انگریزوں کی وجہ سے جو تھے دب گئے تھے، یعنی اوپوز ہو گئے تھے کوآپریشن آف ہندو اینڈ برٹش، وہ ایک دم سے جو تھے وہ سارے متحرک ہوئے، وہ سارے جو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو تھا اس تنظیم کو، جو اس تحریک کو جو تھا بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں جو تھی وہ اکٹھی کر دی۔ تمام لوگ جو تھے وہ اس وقت جو تھے ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے، سب کا جو تھا ایک ہی جو مقصد تھا وہ سامنے آیا، یعنی کم انٹو دا ریلیم آف اے کامن تھنکنگ
اور جو سیاسی طور پر یہ لوگ منظم ہو گئے تھے، پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہوئے مسلمان اس وقت کے مسلمان جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر شملہ گئے تھے اس وقت کے وائسرائے سے ملنے کے لیے، یعنی لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے۔ وائسرائے نے جو تھے ان کو جو تھے اچھی مثبت جواب دیا تھا اپنی ملاقات کے بعد۔ اب اس مسلم لیگ کا جو قیام تھا یہ کیوں عمل میں آئی، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ اگر ہم آبجیکٹیوز دیکھیں تو تھا نمبر 1 مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، یعنی کہ مسلمس کے لیے جو تھے لوائلٹی پیدا کرنا جو تھا امنگ ٹو دا برٹش، اور حکومت اور مسلمانوں میں جو اختلافات تھے ان کو کم کر دینا، یعنی کہ ریموو دا آل سورس آف مس انڈرسٹینڈنگس اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹس اینڈ مسلمس۔ نمبر 2 تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا، یعنی کہ مسلمانوں کے جو پولیٹیکل رائٹس تھے ان کو سیف گارڈ کرنا، یہ مسلم لیگ کا مقصد تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے مطالبات کو حکومت کے سامنے لے کے آنا، یعنی کہ مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ گورنمنٹس تک لے کے جانا۔ نمبر 3 تھا مسلم لیگ کے تمام مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری اقوام سے بھی تعلقات کو بہتر بنانا، یعنی کہ فرینڈلی ریلیشن شپس جو تھے وہ پیدا کرنا تمام جو ہے نیشنز کے ساتھ۔ اس وقت کی جتنی بھی نیشنز تھیں وہ ان کا جو تھا ایک مین آبجیکٹیو تھا اس وقت کے مسلمانوں کا، اور اسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم جو تھا وہ منتخب کیا، اور اس پلیٹ فارم کو مسلم لیگ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کی ایک سیاسی مسلمانوں کی اس وقت کے بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت تھی۔ اب ان میں سے جو ایم سی کیوز اور کوشچنس بنتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بچے آپ نے یاد کرنے ہیں، جیسے مسلم لیگ کے اہم محرکات کیا تھے، تو آپ کی بک میں ہی پیج نمبر 21 پہ اس کا آنسر ہے، انگلش اردو دونوں کی۔ یہاں پہ 4 محرکات دیے ہوئے ہیں، جیسے نمبر 1 ہے تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، نمبر 2 انگریزوں کا رویہ، نمبر 3 مسلمانوں کا احساس محرومی، اور نمبر 4 مسلمانوں کا سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ اس کے بعد اہم جو کوشچن ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ کے جو تھے مقاصد کیا تھے، کیوں آبجیکٹیوز کیا تھے، واٹ از دا آبجیکٹیوز آف مسلم لیگ۔ پہلے تو ہم نے فیکٹرز دیکھے، واٹ از دا فیکٹرز آف مسلم لیگ۔ سیکنڈ ہے واٹ از دا آبجیکٹیو آف مسلم لیگ، یعنی کہ مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے۔ تو ہماری بک میں یہاں پہ 3 مقاصد ہیں جو دیے ہوئے ہیں، پیج نمبر 21 پہ ہی دیے ہوئے ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور شملہ وفد میں بہت سارے ایم سی کیوز جیسے بنتے ہیں، جیسے شملہ وفد کی جو قیادت ہے وہ کس نے کی تھی، تو اس کی قیادت جو تھی وہ سر آغا خان نے کی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے وفد کی قیادت سر آغا خان نے کی تھی۔ شملہ وفد جو تھا یعنی یہ مسلم سیاسی وفد کب ملا تھا، تو یہ 1 اکتوبر 1906 میں جو تھا ملاقات ہوئی تھی ان کی، یعنی 1 اکتوبر 1906 میں۔ اس وقت کے وائسرائے ہند کون تھے، تو وائسرائے ہند جو تھے وہ لارڈ منٹو مارلے تھے، اور اس میں جو ہے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا حق کب تسلیم کیا گیا، تو جداگانہ انتخابات کا حق 1909 میں تسلیم کیا گیا تھا۔ ان کوشچنس اور آنسرس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، تاکہ اس میں سے اگر کوئی اور کوشچن آنسر آپ سے یا ایم سی کیوز پوچھا جائے تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔